السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ 40 نبوی، آج ہم انشاءاللہ 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 اور 4 کریں گے۔ حدیث نمبر 3 بھی مختصر ہے اور 4 بھی زیادہ لمبی تو ہے، ہلکی سی، لیکن اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں، لیکن سبق آموز ہیں۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 3۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث عن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ جی تو مختصر سی حدیث ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ معنی کے حساب سے بہت بڑی حدیث ہے۔ ان عبداللہ مجرور ہوا ان کی وجہ سے، ان عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما کیوں آ رہا ہے کہ یہ ہما ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو۔ قال ہوا فائل، اور وہ کون ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے فائل ہیں۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالت نصب میں مفعول، سمعت فعل ماضی، انا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یقولو یہ حال ہو گیا کس کا؟ مفعول کا۔ ذو الحال ہوئے النبی حالت نصب میں جو ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، با نون یا مادہ، بنا یبنی باب دارا با سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، بنا اس نے بنایا۔ اب ایک آپ کام کیجئے گا، حدیث کے یعنی جو سافٹ ویئرز ہیں، میں آپ کو ایک سافٹ ویئر شیئر کروں گا گروپ میں، عربک سافٹ ویئر ہے یہ، اسلام 360 وغیرہ نہیں۔ میں آپ کو چاہتا ہی نہیں کہ آپ ایسی سافٹ ویئر کھولیں جس میں آپ کو اردو ترجمہ مل جائے، فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو بات آپ وہیں سے سپورٹ لے لیں گے۔ آپ کو سپورٹ لینی ہی نہیں ہے، آپ کو خود کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں آپ کو میں پورا ایک کوشش کروں گا اسکرین ریکارڈنگ بنا کر دوں کہ اس میں آپ کیا کریں گے کہ اس میں حدیث سرچ کریں، اس میں بنا لفظ لکھیں، نیچے آپ کو بنا کے حساب سے نا حدیث نکال کے دے دے گا۔ وہاں پر آپ بنا یا بنیا اس طرح کی حدیث کو کھول کر دیکھیں کہ وہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسے بن اللہ بیتن فی الجنت، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بنا فعل کیسے استعمال ہو۔ یہ تھوڑا سا ہمیں نا کوشش کرنی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے جوابات کے لیے، آپ کو کوئی حدیث ملتی ہے، آپ سرچ میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ جا کر کیا کریں، آپ دیکھیں نہیں سمجھ آ رہی ہے مجھ سے رابطہ کریں۔ بنی الاسلام، یہ حالت رفع میں ہے، یہ نائب الفاعل ہے، چونکہ بنیا فعل ماضی مجہول ہے، یعنی بنا اس نے بنایا، بنیا بنایا گیا ہے، بنی الاسلام، اسلام کو بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ بنا یبنی تعمیر کرنے کے میننگ میں آتا ہے۔ علی 5، 5 چیزوں پر بنایا گیا ہے، مجرور ہوا علی کی وجہ سے۔ اب یہ ان 5 کے کیا ہیں؟ بدل ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ شہادتی ان لا الہ الا اللہ، یہ پہلی چیز ہوگی، وان محمدن رسول اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، 5 اس کی ہیں کیا، 5 ارکان ہیں اسلام کے، یہ 5 ارکان ہیں، تو اس میں نارمل لکھا ہوتا ہے توحید، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید و رسالت ہونا چاہیے۔ توحید و رسالت، صرف توحید نہیں، توحید و رسالت، جسے عربی میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شہادتین، کہ 2 گواہیاں، ایک شہادت نہیں، شہادتین سے کام چلے گا، ایک شہادت نہیں، شہادتین، شہادتن، شہادتانی، شہادتین 2۔ شہادتی مجرور، یہ مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، دیکھیں ال نہیں آ رہا نا، اور ہلکا بھی ہے، یہ بدل ہے 5 کا، مرکب اضافی ہے، یہ انا سے ہے، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ انا ہوتا ہے، یہاں پر بھی دیکھیں انا ہے، عطف ہوا ہے۔ وَأَن لا الہ، لا نفی جنس، الہ نصب ہو گیا، لا الہ، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کیا ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اسم انا ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، مرکب اضافی، یہ دیکھیں مجرور، یہ بدل نمبر 2، یہ باب افعال سے، اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔
تو یہ مجرور ہوا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ یہ بدل نمبر 3. زکوٰۃ ادا کرنا، ایتاء ادا کرنا، باب افعال سے حمزہ تا یا مادہ. ایتاء الزکاۃ مرکب اضافی. وحج البیت، حج البیت سے حج البیت، بیت گھر کا حج کرنا، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا. وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. تو تھا کیا؟ صوم رمضان، یہ رمضان حالت جر میں ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے صوم کا. آپ کو امید ہے حدیث یاد بھی ہو جائے گی. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. ہوا کیا تھا؟ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یوں تذکرہ کیا کہ ایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. انہوں نے فوراً ٹوکا ان کو، کیا کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے حج البیت ہے پھر صوم رمضان ہے. انہوں نے کہا فرق تو نہیں پڑتا. نہیں، فرق پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے. یہ ہے حدیث کی حفاظت اور آگے پہنچانا کہ صحابہ نے کس قدر حفاظت کی کہ لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیے. اچھا، آپ کو بعض دفعہ احادیث میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے شک کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ شاید یوں فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا، یعنی اتنی حفاظت. اگر وہ یوں کہتے ہیں کہ یوں ہی فرمایا تھا براہ راست تو کوئی ان کا انکار تو نہیں کر رہا، لیکن نہیں، وہ جہاں ان کو ڈاؤٹ بھی ہوتا تھا نا کہ یا یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، وہ اس کا تذکرہ بھی ساتھ کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کڑی حفاظت ہوئی ہے حدیث کی. اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں. جی تو الحدیث الرابع، چوتھی حدیث. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی، بڑے علم والے صحابی، ان سے روایت ہے. قال فرمایا ہوا فاعل جو ان کی طرف لوٹ رہا ہے. حدثنا رسول اللہ، حدث یحدث تحدیثا، باب تفعیل. فاعل حدث نا مفعول کہ ہم سے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ نا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. واو حالیہ ہے کہ یہ فاعل، یہ ذوالحال ہو گیا، یہ حال، یہ پورا جملہ حالیہ ہے کہ حال کیا ہے. یعنی یہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایک تعریفی کلمات سے بیان فرما رہے ہیں. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ہوا مبتدا، صادق خبر، المصدوق خبر دوسری. اچھا، الصادق اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی الصادق وہ سچے ہیں، والمصدوق اور وہ کیسے ہیں کہ جن کی تصدیق کی جانی چاہیے. یعنی ایک تو خود سچے ہیں اور پھر شخصیت کیسی ہے کہ ان کی بات کو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسی مضبوط شخصیت ہے. مصدوق ہیں وہ وہی ہیں جن کی تصدیق کی جانی چاہیے، اسم المفعول کا صیغہ ہے. سو آگے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما. ان حرف تاکید، احدکم یہ اسم ان ہو گیا، یجمع خلقہ یہ خبر ان بن گئی. یہاں سے یہ خبر ان ہے. جین میم عین مادہ، جمع یجمع باب فاتحہ پہ. سو یہ یجمع فعل مضارع مجہول کا صیغہ، خلقہ حالت رفع میں یہ نائب الفاعل ہو گیا. خلقہ یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ یہ اس احد کی طرف جا رہا ہے. یعنی تم سب میں سے، ان احدکم تم سب میں سے ہر ایک کی، یجمع خلقہ، خلقن یعنی اس کی تخلیق، اس کی بناوٹ. سو ان احدکم یجمع خلقہ اس کی بناوٹ، اس کی تخلیق جمع کی جاتی ہے. فی بطن امی مرکب اضافی، بطنی مجرور ہوا، امی مجرور ہوا، بطن کا مضاف الیہ. بطن کہتے ہیں جتنا بھی یہ صدر سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے کولے تک، یہ پورا بطن کہلاتا ہے. اس میں جو بھی آتا ہے، میدا اور جو بھی اس کے سائیڈ پہ دائیں بائیں جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ تمام بطن کہلاتے ہیں. سو ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امیہ، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو، بناوٹ کو جمع کیا جاتا ہے اس کے ماں کے پیٹ میں. کتنے دن کے لیے؟ یہ مفعول آ رہا ہے، مفعول فی مطلب اس کا وقت بتا رہا ہے. 40 یہ اس کی تمییز ہو گئی، حالت نصب میں تمییز. کتنے؟ 40 دن تک. نطفاتن یہ حال ہے اس کا، کس کا؟
خلق کا حال ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے کہ کتنے 40 دن تک نطفے کی حالت میں اسے کیا کیا جاتا ہے، اس کی یعنی ہر ایک کا جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، ثم یکون علقۃ، پھر وہ ہو جاتا ہے علقۃ، نطفہ ہو گیا۔ نطفہ آپ جانتے ہیں وہ جو پانی کا ملاپ دونوں مرد اور خواتین کے جو پانی ہے وہ نطفہ کی کیفیت میں 40 دن تک ہوتا ہے۔ ثم یکون علقۃ، پھر وہ ہو جاتا ہے ایک جامد خون، علقۃ جامد خون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یکون ہوا اس کا اسم، وہ کون ہے، یہ احدکم، وہ احد جو جس کو یعنی ہر ایک جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثل ذالک، یہ ظرف کے طور پر آ رہا ہے، تو ثم یکون علقۃ، پھر وہ ایک جامد خون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ خبر ہے یکونو کی، خبر۔ مثل ذالک، مثل ظرف ہے، ذالک اشارہ کدھر جا رہا ہے، یعنی وہی 40 یومن، یہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ مثل ذالک یعنی وہ 40 دن کے لیے کیا ہے، جامد خون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ یعنی اب وہ ایک گوشت کی سی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر سیم اس کا ہے، یکون ہوا اسم جو جا رہا ہے احد کی طرف، مضغۃ خبر یکون مثل ذالک، پھر 40 دن کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک، ثم پھر ارسل یرسلو باب افعال سے ہے، یہ باب افعال سے، را سین لام مادہ، مجہول کا صیغہ ہے، نائب الفاعل آ رہا ملکو، یہ حالت رفع میں کیوں ہے، کیونکہ یہ اس جملہ میں نائب الفاعل ہے۔ نائب الفاعل کیوں ہے کہ آپ کے پاس فعل مجہول ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، یعنی فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، یہ پیش ہے، فَيَنفُخُ، نفخ ينفخ، پھونکنا، نفخ ينفخ، نون فا خا مادہ، باب نون سے فعل مضارع کا صیغہ، الروح مفعول، ينفخ کا فاعل ہوا وہ ملک کی طرف، پھر وہ پھونکتا ہے اس میں روح۔ اب الیہ ہا کون ہے، وہی احد، اور اس فیہ میں ہا کدھر جا رہا ہے، وہی احد کی طرف۔ آگے لے کر چلتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، امر یأمر حکم دینا، یہ یؤمر ہے، پیش ہے یہاں پر یؤمر، حمزہ میم را مادہ باب نون۔ اب جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے، بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اربع کلمات، یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے کہ 4 کلمات کا حکم اسے دیا جاتا ہے، یعنی یؤمر اسے دیا جاتا ہے، یأمر وہ دیتا ہے، یؤمر اسے دیا جاتا ہے، کسے، اس فرشتے کو۔ کس 4 کلمات کا حکم دیا جاتا ہے، بِكَتْبِ رَزْقِهِ، یعنی یہ پھر وہ جو احکام آ رہے ہیں وہ با حرف جر سے ہیں، اس کے رزق کا لکھنا، وَأَجَلِهِ دوسرا، اور اس کی موت کا وقت، وَعَمَلِهِ اور اس کا عمل، یا پھر وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، یا پھر وہ شقیٌ کہتے ہیں بدبخت، او سعید خوش قسمت۔ یہاں پر بعض احادیث میں یہ تنوین سے بھی آیا ہے، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، بعض کتابت میں یوں بھی لکھا ہوا ہے، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ پھر یہاں پہ ہوا محذوف ہے، وَهُوَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یا تو وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت۔ تو یہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہیں، وہ کیا ہیں، اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور اس کا خوش قسمت ہونا یا بد قسمت ہونا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَاللَّهِ، اللہ کی قسم، واو قسمیہ مجرور۔ اب یہ خبر، فَوَاللَّهِ، یہ صفت ہے اللہ کی، فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم، الذی جس نے، الذی جو، لا الہ، لا نفی جنس، غیرہ، لا الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فواللہ الذی لا الہ غیرہ، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت، ان حرف تاکید، احدکم اسم ان، یہ خبر، لام مزاحلقہ، یعمل عین میم لام مادہ، عمل یعمل با فتحہ سے، تم میں سے ہر ایک عمل کرتا ہے، اس کا ہوا فاعل کہاں جا رہا ہے، اس احد کی طرف،
کیا عمل کرتا ہے؟ بعمل اہل الجنت، یہ مرکب اضافی ہے، عمل اہل الجنتی، اہل جنت کا سا عمل، یعنی ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنتی، تم میں سے ہر ایک عمل کرتا ہے اہل جنت والا ایک، یعنی احدکم تم میں سے کوئی بھی ایک، جو بھی ایک ہے، یہ اس کے بعد ہے حتی، یہاں تک کہ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، الا اور ما نفی ہو گیا، ما یکون نہیں ہوتا، ذراع ایکچولی اسم انہ ہے یعنی بالشت، ما یکون بینہ و بینہا، یہ ہو کون ہے؟ وہی احدکم، و بینہا یہ ہا کیا ہے؟ الجنہ، یعنی اس آدمی کے اور اس جنت کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، سَبَكَ يَسْبِكُ، سین با قاف مدہ باب ضربہ، فعل مضارع کا صیغہ ہے، الکتاب اس کا فاعل ہے، علیہ میں ہا وہی احد، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر کتاب سبقت لے جاتی ہے، کہ کتاب سے وہ جو لکھا ہوا ہے نا پہلے، جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا وہ سبقت لے جاتا ہے، فَيَعْمَلُ، پس وہ عمل کرتا ہے، بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، جہنم کے لوگوں والے عمل، فَيَدْخُلُهَا، پس وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، ہوا فاعل، ہا مفعول، النار يدخلو اس کا فاعل ہوا، پس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیم ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار، جنت کی جگہ پہ النار آ گیا کہ کوئی تم میں سے ہے جو عمل کرتا ہے جہنم والے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یعنی تم میں اور جہنم کے درمیان میں کتنا؟ ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، سبقت وہ جو قسمت ہے اس کی وہ اس پر سبقت لے جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنت، وہ عمل کرنے لگتا ہے جنت والے، فیدخلھا، پاس وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیم ہے پچھلی جو پیچھے ہم نے تذکرہ کیا، صرف چینج کیا ہوا ہے، پہلے حصے میں جنت کی جگہ پہ النار آ گیا ہے، اور آخری حصے میں اہل الجنہ یعنی اہل النار کی جگہ پہ اہل جنہ آ گیا، آپ فرق کو دیکھ سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ حدیث ہے، آئیے ذرا اس حدیث کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تکبر کا علاج، نطفہ کی حفاظت، ایمان بالغیب، تقدیر، خاتمہ بالایمان کی فکر، یہ 5 اس حدیث کے ٹاپک ہیں۔ پہلی حدیث تو صاف ظاہر ہے کہ بہت واضح ہے کہ 5 ارکان ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی نقصان ہوگا تو اس کا مطلب اسلام کی جو عمارت ہے اس کو نقصان پہنچا۔ تکبر کا علاج کیسے اس حدیث میں موجود ہے؟ بالکل واضح ہے کہ انسان کو اس کی اوقات بتائی گئی ہے، یعنی انسان کی اصل میں اوقات ہے کیا؟ اس کی اوقات ایک نطفہ ہے، ایک پانی کی سے اس کی بناوٹ ہے، اور وہ پانی ہے جس کو کوئی بھی اپنے ہاتھ پر لگا ہوا پسند نہیں کرتا۔ کسی کے بھی وہ ہاتھ پر لگ جائے، وہ فوراً جسم پر، ہاتھ پر کسی بھی حصے پر لگ جائے تو وہ اس کو فوراً دھونا پسند کرتا ہے، اس کو غلاظت سمجھتا ہے، اور اس غلاظت کو اپنے آپ سے ہٹانا پسند کرتا ہے، اس سے کراہت کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو دیکھنا، اس کو سونگھنا، اس کی طرف توجہ دینا اس کو پسند نہیں ہے انسان کو، لیکن توجہ دلوائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پہ اس کی توجہ دلوائی گئی ہے کہ تمہاری تخلیق کیا ہے۔ تمہاری تخلیق ایک پانی کا قطرہ ہے، اور وہ کیسا پانی کا قطرہ ہے جسے تم خود غلیظ سمجھتے ہو، جس کو پسند نہیں کرتے ہاتھ لگانا، جس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو، تمہاری وہ تخلیق ہے۔ پھر یہ تکبر کیا، پھر یہ اکڑ کیا؟ تکبر کا علاج ہے اس حدیث میں اپنی تخلیق پر غور کیا جائے۔ ہماری تخلیق کیا ہے؟ کس چیز سے بنے ہیں ہم؟ کیا بناوٹ ہے ہماری؟ تو انشاءاللہ انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ میں ہوں تو ایک پانی کے قطرے سے بنا ہوا، اور وہ بھی کیسا، جس کو میں نے بیان کر دیا۔ پھر نطفہ کی حفاظت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، قدرت ہے، ایک پانی کا قطرہ جس کے اندر بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، اس سے ایک جیتا جاگتا انسان، سبحان اللہ، سوچتا ہوا، باتیں کرتا ہوا، بولتا ہوا، ڈیفرنٹ شکلوں میں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اس ماں کے پیٹ میں، پردوں میں اس نطفے کی حفاظت خود براہ راست اللہ فرماتے ہیں، کوئی ہمارا عمل دخل شامل نہیں ہے اس میں۔ کس انسان کا کیا عمل دخل شامل ہے اس میں؟ کسی بھی انسان کا کچھ بھی عمل دخل اس میں شامل نہیں ہے۔
وہ پورا ایک نظام اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اس کی جو بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کے جسم کے اعضاء جو درست ہو رہے ہیں، ان کی جو ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں، آنکھیں بن رہی ہیں، کان بن رہے ہیں، ناک بن رہے ہیں، دماغ بن رہا ہے اور خوبصورت بن رہا ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے اپنی مرضی سے، وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے. کسی میں اگر کوئی نقص ہو تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. وہ کیسے نا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرنا جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں، برونی کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کو تمام ایک پردے کے اندر رکھ کر اس تک خوراک پہنچانا، اس کی پرورش کرنا، اس کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ، غور کیجئے، کوئی بیرونی عمل دخل نہیں ہے. یہ دوائیاں تو آج کی ایجاد ہے نا، ان کا بھی کوئی زیادہ زور نہیں ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اتنی دنیا بڑھتی چلی آئی ہے، ساری دوائیوں سے بڑی چلی ہے؟ کچھ نہیں، سب اللہ کرتے ہیں. پھر ایمان بالغیب، اب ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے کہ وہ فرشتہ آتا ہے، یقیناً آتا ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ وہ روح بھی پھونکتا ہے، وہ 4 کلمات طے بھی کر دیتا ہے اللہ کی مرضی سے، جو اللہ نے اسے حکم دیے ہوتے ہیں، ان 4 کو لکھ دیتا ہے کہ یہ 4 ہیں. یہ پیدا کب ہوگا، یہ کارنامے کیا کرے گا، اس کی موت کب آئے گی، یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، یہ اس کا لکھ دیا گیا. ہمارا سب کا یہ لکھا ہوا ہے. اس پہ میں آپ پہ بعد میں بات کرتا ہوں. تقدیر، جی تقدیر پہ آ جاتے ہیں. تو تقدیر کیا ہے، میں مختصراً بتا رہا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی اس میں کھینچا تانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ دماغوں کو زور دینے کی ضرورت ہے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر عربی میں تقدیر، قدر یقدر تقدیرن کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، ایک اندازہ طے کرنا. قدر یعنی قدر ایسے ہوگا، سو ایک اندازہ لگانا. تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں آج کل جس دنیا میں جی رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، خاص طور پہ جس فیلڈ میں کام کرتا ہوں، کہ مشینیں بناتے ہیں بنانے والے، وہ اس کے ساتھ آپریشن مینول دیتے ہیں آپ کو کہ اس مشین کو چلانا کیسے ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کا درجہ حرارت 60 سے 70 کے درمیان ہے، 70 سے کراس کرے گا تو خراب ہو جائے گی. اس مشین میں اتنی وائبریشن ہے، اس سے زیادہ آئے گی تو یہ مشین بند ہو جائے گی. تو یہ وہ تمام چیزیں انہوں نے، وہ جو بنانے والا ہے، حالانکہ اس نے بنائی نہیں ہوتی، اس نے تمام جو کیلکولیشن جو فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور میتھمیٹکس کی اور جتنی بھی جو قسمیں اس میں استعمال ہو سکتی ہیں، تمام استعمال کر کے وہ یہ نتائج نکالتا ہے، اندازہ قائم کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں فزیکلی کہ اس کا جو وہ اندازہ ہوتا ہے وہ تقریباً 95 سے 99% ٹھیک ہوتا ہے، اس نے جو اندازہ لگایا. پھر ایک سمپل سی مثال لے لیتے ہیں. آپ کہیں سفر کرنے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں کل کراچی جا رہا ہوں. سو آپ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کب پہنچو گے؟ تو کہتا ہے میرا اندازہ ہے اگر میں صبح 5 بجے نکلوں تو میں رات کو 11 بجے کراچی پہنچ جاؤں گا. یہ اس کا اندازہ ہے. اب بیچ میں آنے والی رکاوٹوں کا اسے معلوم نہیں ہے، لیکن اس نے ایک اندازہ، محتاط اندازہ قائم کیا. کبھی وہ اندازہ درست ہو جاتا ہے، کبھی وہ غلط بھی ہوتا ہے. یہ تو ہم انسان ہیں نا، اندازے لگاتے ہیں. پھر یاد رہے، پھر ایک اندازہ ہمارے رب کا ہے. ایک عام آج کی دنیا کا انسان ایک میڈیسن بناتا ہے، ایک مشین بناتا ہے، اور پھر اس کے تمام آسپیکٹس جانتا ہے کہ یہ ایسے کھائی جائے گی تو اس کا یہ نقصان ہوگا، یہ ایسے کی جائے تو اس کا یہ نقصان ہوگا. فیوچر کی باتیں بتا رہا ہے نا. مشینیں چلتی ہیں، یہ ایسے ایسے چلتی رہیں گی تو ٹھیک چلتی رہیں گی، نہیں تو خراب ہو جائیں گی. پھر اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے بھی انسان کو جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب محمد طارق کو پیدا کیا تو اللہ کے علم میں محمد طارق کا آخر تک کا عمل موجود تھا کہ میں اس کو دنیا میں بھیجوں گا، یہ کرے گا، اور کر یہ اپنی مرضی سے رہا ہے. یہ بات یاد رہے کہ ہم جو قدم اٹھاتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں. یسبقو کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ محمد طارق صاحب ایسا کارنامہ کریں گے، کیونکہ اللہ کا اندازہ 100% درست ہے، بغیر کسی خطا کے، اور مکمل ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، مکمل ہے. خالق ہے، مالک ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ میرا بندہ جب پیدا ہوگا دنیا میں جائے گا، اس کا دماغ کیسے سوچے گا، شیطان اس کو کیسے بہکائے گا، یہ اس کی بات پر کیسے عمل کرے گا، میرے فرشتے اس کے کانوں میں کیا کیا بات ڈالیں گے، یہ پھر ان پہ سے کون سی سلیکٹ کرتا ہے، کون سی نیگلیکٹ کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے. یہ جو آتی ہے نا بات کہ وہ دنیا میں
جنتیوں جیسے اعمال کر رہا ہے، پھر کیا کتاب سبقت لے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں اس کا دماغ خراب ہوا کہ محمد طارق صاحب جناب دین کا کام کرتے رہے، حتیٰ کہ جنت کے والے سے سلسلے اپنا لیے، لیکن ایک دم محمد طارق صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، تکبر آ گیا، خود پسندی آ گئی، انا آ گئی، اکڑ آ گئی، اور اپنے کچھ ہونے کا زوم پیدا ہو گیا، سارے اعمال اکارت ہو گئے، یا شیطان نے ایسا بہکایا گیا۔ جیسے ایک حدیث میں، کبھی سے معاف فرمائے، جو میں نے سنی تھی یا پڑھی تھی، کہ دو آدمی ہیں اور دو بھائی ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ چوٹی پر عبادت کرتا رہتا ہے، بڑا معبود ہوتا ہے، دوسرا گناہوں کے ڈھیر لگائے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ چوٹی والا ایک وقت آتا ہے کہ یار بس بہت عبادت ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، بس اب ذرا دنیا انجوائے کریں۔ وہ نیچے آتا ہے، اور جو نیچے ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار بس بہت گناہ ہو گیا، اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ نیچے والا اس پر مر جاتا ہے، اوپر والا اس پر مر جاتا ہے، نیچے والا جہنم میں گیا، اوپر والا جنت میں گیا۔ تو یہ ہے یسبق علیہ الکتاب۔ اسی طرح کوئی آدمی بڑے گناہ کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسے احساس ہو جاتا ہے، اس میں ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسے توبہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسے کوئی گناہ جھٹکا دے جاتا ہے، اسے اللہ کی کوئی آیت کان میں پڑتی ہے تو وہ اس سے احساس پیدا کرتا ہے، تو سوچتا ہے میں تو بہت غلط راستے پر تھا، تو وہ پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، چاہے اس توبہ کے وہ فوراً بعد مر جائے، چاہے مہینے بعد مرے، چاہے سالوں بعد مرے، لیکن جہنم والے اعمال کر رہا تھا، توفیق ملی، جنت کے جانے والے اعمال بن گئے۔ تو زیادہ تقدیر کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، خاتمہ بالایمان کی فکر، یہاں سے ہمیں اس چیز کا سبق ضرور ملتا ہے کہ دیکھیں، ہمیں اپنے جو خاتمہ ہے نا ہمارا، اس کا نہیں معلوم کہ وہ کس حالت میں ہونا، تو اس کی فکر بہت ضروری ہے۔ ایک تو اس کو اللہ سے مانگا جائے کہ یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان و بالتوبہ نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں خاتمہ اسلام ایمان پر عطا فرمانا، ہمیں خاتمہ اچھے اعمال پر عطا فرمانا، یہ اللہ سے مانگا جائے، یہ اللہ سے مانگا جائے، اس سے شیطان کے حملوں کی حفاظت کو مانگا جائے، انشاءاللہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ وہ اپنے سے مانگنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کو رد نہیں کرتا، نہ ان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق ملے ہیں کہ تکبر کا علاج ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے، پھر اس نطفے کی جو اللہ نے حفاظت فرمائی ہے اس کی طرف غور کرے، اس کے بعد پھر ایمان بالغیب کے تمام غیب کے باتیں ہیں نا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اور ایسے لانا ہے کہ رتی بھر شک نہ ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو باتیں غیب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں، اگر وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے نا تو ان کے ایمان میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں آئے گی، ایسا سٹرونگ ایمان کہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقدیر کی بات جو میں نے تھوڑی سی آپ سے کی، اور خاتمہ بالایمان کی فکر بہت امپورٹنٹ ہے۔ الحمدللہ آج ہماری 2 مزید احادیث ہوئیں، اس سے ہم نے سبق بھی لیا، گرامر بھی دیکھی، الفاظ کو بھی دیکھا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔